یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا. اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن. ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے, اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا کیونکہ نیک اور صالح تھا, اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف, بلکہ گلوبل پاور دی, اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا. ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا, وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ had a plan for یوسف علیہ السلام, and that is the same thing with Al-Aqsa. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has a plan for Al-Aqsa. یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے, اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے, المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا. تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے. It is a land of barakah. What does it mean کہ اس میں برکت ہے؟ It means a part of barakah. یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا, اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا, اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا. پارٹ آف اٹ برکہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے, یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی ڈس یونٹی سے اور ان کے گناہوں سے. خریم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے, اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا, فلسطین اور اس کے سبربز کا علاقہ تھا, جارڈن, لیبنن, سیریا اینڈ فلسطین. They are the whip of Allah on earth punishing people. جس طرح چاہے اور جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ the hypocrites منافقین will never be able to overcome the believers in this land except for some time. It is not allowed for them. اور کہا کہ hypocrites will only die in grief and sadness in this place. This is a part of barakah. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں, ان نے زمین کو رول کیا تھا, اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا, یہ سارا ان کا تھا, ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو, ایمپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا, اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا, اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹوں تک مسلمانوں, بچوں کا اور خواتین کا خون تھا, اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین ایمپائر کی, اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے, اس جنگ کا نام ہے عین جالوت, جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا, اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ while they were on their way to عین جالوت, جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی, یہ ڈیلوزیون, he was the king of Jerusalem, اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے,
The battle was known as Hittin and the venue was Jerusalem and Palestine. So this is the place where people perish. नेपोलियन बोनापार्ट को देख लें आप, उससे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल था, the most powerful general on the face of this earth in his era. जब ऑटोमन एम्पायर से उसने टकराया और सिटी ऑफ एक्का में गया, और उस बैटल का नाम था द सीज ऑफ एक्का इन 1291 एंड द वेन्यू वाज फ़लस्तीन. फ़लस्तीन जिसका कैपिटल जेरूसलम और जिसको अरबी में कहते हैं अल-कुद्स. अल-कुद्स का मतलब क्या होता है? प्योर. ये अल्लाह के नाम से है, अल-कुद्दूस. ये जगह खुद भी प्योर है, अपने रहने वालों को भी प्योर कर देती है, और मुनाफिकीन और जालिमीन को अपने अंदर रहने नहीं देती लंबे अरसे के लिए, और मुसलमानों को भी उनके गुनाहों से और जो डिसयूनिटी है उससे पाक करके इकट्ठा करेगी ये जगह. जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं इमाम बिन माजा की हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मुलाकात हुई, और वो उन सहाबा से जो अबसीनिया और हबशा के लिए हिजरत करने गए हुए थे, व्हेन दे रिटर्न बैक, उन्होंने पूछा तुमने कोई ऐसा वाक़या देखा? तो उन्होंने कहा कि जी या रसूलल्लाह, हमने एक बड़ा अजीब वाक़या देखा. एक बूढ़ी खातून जो बड़ी नेक और साले थी, वो अपने सर पे एक पानी का जग लेके जा रही थी. एक जवान जालिम शख्स आया और उसने उसको धिक्का दिया, वो गिरी और उसका जो जग था वो टूट गया. और वो खातून खड़ी हुई और कहती है कि वल्लाही जब अल्लाह ताला अपनी कुर्सी इस्टेब्लिश करेगा, यानी अपना मीज़ान कायम करेगा, व्हेन ही विल एस्टैब्लिश हिज चेयर, और जब अव्वल और आखिर तमाम लोग इकट्ठे होंगे और जब हाथ और पाँव बोलना शुरू करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपना मामला तेरे साथ किस तरह हल करूँगी. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड कि शी स्पोक द ट्रूथ, सच कहा है. और फिर कहा कि हाउ विल अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवर ब्लेस अ नेशन जो कमज़ोरों की ताकतवरों के खिलाफ मदद ना करें.